ایک عیاش نوجوان کی کہانی پارٹ 6۔ یہ زندگی بھی کتنی عجیب ہوتی ہے، کبھی کبھی انسان کو صاف اور واضح سبق دے جاتی ہے، مگر انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کوئی غلط ہے، اگر تو کیوں غلط ہے، جو صحیح ہے آیا کہ واقعی ہی صحیح ہے۔ ہم سمجھ نہیں پاتے یا سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، یا سب سمجھتے ہی جانتے ہی مگر مانتے نہیں۔ عائشہ کے ساتھ جو حالات واقعات پیش آئے تھے، ان کے پیش نظر وہ مظلوم تھی، نہ جانے کتنی ہی ایسی لڑکیاں تھیں جو اس طرح گھروں سے نکل کر فوٹو کی زینت بنی۔ یاسمین بھی یوں ہی اس دھندے میں چلی آئی ہوگی اور پھر یہی کی ہو کر رہ گئی۔ عورت نے جب بھی گھر کی دہلیز پار کی، چاہے اپنی مرضی سے یا پھر کسی دھوکے میں آ کر کی ہو، وہ ذلیل ہی ہوئی ہے۔ اگر عورت محفوظ ہے تو صرف گھر کی چار دیواری میں، جیسے ہی وہ گھر کی دہلیز پار کرتی ہے، ضلالت اس کا نصیب ٹہرتی ہے اور سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسد کی آواز سن کے چونک گیا۔ ہمارے بغیر ہی ماحول سجا رکھا ہے، کیا خبر تھی خزاں ہو گئی مقدر اپنا، ہم نے تو ماحول بنایا تھا بہاروں کے لیے۔ اسد نے بیٹھتے ہی اپنے لیے پیک بنایا تو میری ہنسی چھوٹ گئی۔ اسد نے کہا، یار تم ہنسے کیوں، مجھے دیکھ کر یا اس گلاس میں موجود اس شربت کو دیکھ کر؟ میں نے کہا، بس یار یوں ہی ایک بات یاد آ گئی۔ اسد نے پوچھا، کون سی بات؟ جبکہ مجھے ہنسی اس کی حرکت پہ آئی تھی، کل کی ملی نہیں اور اب جو نظر آئی تو وہ رکا نہیں۔ میں نے کہا، یار اسد، ندی کے کنارے جہاں ہم کبھی کبھی جاتے ہیں، وہاں میرے ساتھ بڑا ہی عجیب واقعہ ہوا ہے۔ اسد حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، پہلے تم اسے ختم کرو، پھر ایک ساتھ پیک بنیں گے اور ایک ساتھ ہی زہر ماریں گے، پھر مجھے بتانے میں اور تمہیں سننے میں مزہ آئے گا۔ اسد نے ایک ہی گھونٹ میں سارا زہر حلق سے نیچے اتارتے ہوئے کہا، یار اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ میں دراصل اسی سلسلے میں تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا، وہ بات بعد میں، پہلے تم وہ سنو جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ اسد نے کہا، اچھا ٹھیک ہے یار۔ جلدی سے 2 عدد گلاس تیار ہوئے، ٹکرا گئے۔ یہ خاصے تگڑے پیک تھے۔ ہاں اب آئے گا مزہ بات کرنے کا۔ میں نے اسد کو ساری بات تفصیل سے بیان کی، جسے سنتے ہی وہ ایک دم کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، چلو ابھی وہاں چلتے ہیں۔ میں سمجھا شاید وہ میری بات کو مذاق سمجھ رہا ہے، مگر وہ واقعی سنجیدہ تھا۔ کہنے لگا، فوراً اٹھو چلتے ہیں۔ دونوں ایک ساتھ۔ میں نے کہا، یار تم نے تو 2 پھینک لیے ہیں اور میں سرشام سے ہی بیٹھا ہوں ڈیرا لگائے۔ اسد نے کہا، یار تم جانتے ہو میرا پی کر بھی دماغ کام کرتا ہے، یہ اور بات ہے کہ قدم لڑکھڑا جائے۔ میں نے کہا، نہیں، میرا مطلب تم سمجھتے نہیں، وہ جگہ صحیح نہیں ہے۔ میں سچ کہتا ہوں اور اب تو اندھیرا بھی اچھا خاصا پھیل چکا ہے، مگر وہ اپنی بات پر اڑ گیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے چلتے ہیں، مگر گاڑی کو میں چلاؤں گا۔ اسد نے کہا، تم شام سے پی رہے ہو، تم نے زیادہ پی لی ہے، اس لیے میں تمہیں گاڑی چلانے نہیں دوں گا۔ پوچھو کس لیے؟ میں نے کہا، کس لیے؟ اس نے کہا، اس لیے کہ مجھے میری زندگی پیاری ہے۔ میں نے کہا، تو بس پھر ٹھیک ہے، ہم جائیں گے ہی نہیں۔ اب رات اسی چھت پر بیٹھیں گے، 2 پھینک مزید اندر پھینکیں گے، جس کی وجہ سے دماغ کی بتیاں بھی جلنے بجھنے لگی۔ اسد کی سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ ہم جائیں گے، ضدی بھوت پوری طرح اس پہ حاوی ہو چکا تھا۔ بہرحال کافی بحث و تکرار کے بعد ہم اپنی مستی میں نکل گئے۔ پکی سڑک سے ہوتے ہوئے اسد نے گاڑی کا رخ کچی سڑک کی جانب موڑ دیا۔ اس سڑک پر بھاگتی دوڑتی گاڑی صرف ہماری تھی۔ گاڑی کی لائٹ دور تک روشنی پھینک رہی تھی۔ جہاں تک روشنی تھی وہاں تک سڑک بالکل سنسان دکھائی دیے رہی۔ ہم شراب کے سرور میں مست تھے۔ ہم اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ کر ایک ساتھ ہی گاڑی سے باہر نکلے۔ ندی کم از کم یہاں سے 15 منٹ کی دوری پر واقع تھی۔ جہاں ہم تھے ہمارے دائیں جانب ہمارے شہر کی جلتی بجھتی روشنیاں تھیں، جو انسانی آبادی کا پتہ دے رہی تھی۔ آسمان بھی ہلکے پھلکے بادلوں سے گھیرا ہوا تھا۔ اسد نے کہا، چل دیکھتے ہیں، وہ جنات ہمارا انتظار کر رہے ہیں، آج کی رات ان کے ساتھ پیتے ہیں، وہاں جنات کی عورتیں بھی لازمی ہوگی۔ ایک لمحے میں مجھے یہ احساس ہوا
جیسے اسد نے میرا مذاق بنایا ہے یا میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، جبکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اس دن اس مکروہ شکل کے آدمی کے گھر بھی جو کچھ میں نے دیکھا تھا، اسد آج بھی اس بات سے بے خبر تھا، جبکہ یہ خود اس آدمی کے ساتھ سفید رنگ کے دائرے میں موجود تھا، اور آج بھی یہ مذاق سمجھ کر یہاں تک چلا آیا۔ بہرحال میں نے اسد سے کہا، یار چل چھوڑ، واپس چلتے ہیں، یا یہیں پر تھوڑا وقت گزار کر پھر گھروں کی جانب چلے جائیں گے۔ میری بات سنتے ہی وہ آگ بگولا ہو گیا، پھر ضرورت کیا تھی مجھے سب سنانے کی، اور تم جانتے ہو اب میں یہاں سے واپس جانے والا ہرگز نہیں، جب تک اس بڑے پتھر کو میں اپنا ہاتھ نہ لگا لوں۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا، میں نے کب تمہیں کہا کہ مذاق سمجھو میری بات؟ یہ تو اب مجھے احساس ہوا ہے کہ تم مذاق سمجھ کر یہاں چلے آئے۔ اسد نے کہا، اچھا ڈرو مت یار، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یار اسد، تمہارا پورا موڈ ہے میرا دماغ خراب ہو، میں جانتا تھا وہ مجھے غصہ دلانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ میں نے کہا، چلو اب ہم دونوں ندی کے اسی کنارے کی جانب چل دیے۔ درختوں کے بیچوں بیچ سے گزرتے لائٹر کے پیچھے بڑی چھوٹی سی ٹارچ کی روشنی راستہ واضح کرنے کے لیے کافی تھی۔ اسد آگے آگے نہایت ہی تیزی سے چل رہا تھا، جیسے کوئی اس کے انتظار میں وہاں بیٹھا ہو۔ گو کہ میں سب کچھ دیکھ چکا تھا، مگر پھر بھی چلا آیا۔ اس کی وجہ اسد کا میرے ساتھ ہونا یا شراب کا ہلکا سا نشہ تھا۔ یہ شراب چیز ہی ایسی ہے کہ بزدل انسان کو بھی دلیر بنا دیتی ہے۔ ہم آگے پیچھے اپنے مستی میں چلے ہی جا رہے تھے۔ درختوں کا سلسلہ اب ختم ہو چکا تھا اور بڑے بڑے پتھروں کا شروع۔ نہ جانے یہ پتھر یہاں کیسے اور کب سے اور کہاں سے آ گئے تھے۔ پتھر تھے، مگر ان پتھروں کے بارے میں کوئی جانتا نہ تھا۔ اسد چیختا چلاتا جا رہا تھا۔ میں جانتا تھا وہ پوری طرح سے سرور کی سی کیفیت میں مبتلا ہے۔ کبھی گانے گاتے، کبھی رک کر مجھے کہتا لگتا ہے تمہیں اٹھا کے وہاں تک لے جانا پڑے گا۔ میں نے کہا، یار اچھے بھلے گھر میں بیٹھے تھے، تمہارے دماغ کی بتی گل ہو گئی۔ وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا، یار مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی، تم خود ہی تو کہا کرتے ہو کہ زندگی کے ہر رنگ کا مزہ لینا چاہیے، تو آج اس رنگ کا بھی مزہ لیتے ہیں۔ دیکھو یہ ہوا جو ہم محسوس کر رہے ہیں، اس وقت کیا پتا یہ ہوا پھر دوبارہ اپنی زندگی میں نہ آئے۔ ہم ندی کے پاس پہنچ چکے تھے، کنارہ چند قدم کے فاصلے پر ہی رہ گیا تھا جب میں نے محسوس کیا کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے یہاں۔ میں اپنی جگہ رک کر ارد گرد غور سے دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں اسد اس بڑے پتھر پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ ہر طرف خاموشی تھی، نہ کوئی آہٹ، نہ چلتے پانی کی آواز۔ میں نے دائیں بائیں طرف اچھی طرح جائزہ لیا۔ مطمئن ہونے کے بعد میں اسد کی جانب متوجہ ہوا جو پتھر پہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ میں جیسے ہی اسد کے قریب پہنچا، اسد نے کہا، بتاؤ اب وہ آدمی کہاں سے ظاہر ہوا اور کہاں جا کر غائب ہو گیا؟ میں نے کہا، جہاں تم بیٹھے ہو بالکل اسی جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، بس فرق اتنا سا ہے تمہارا چہرہ میری جانب مطلب سڑک کی جانب ہے، جبکہ میرا روح ندی کی جانب تھا۔ میں نہیں جانتا وہ انسان کہاں ظاہر ہوا، کیونکہ وہ پیچھے کی جانب سے بھاگتا ہوا آیا۔ میں نے صرف آہٹ محسوس کی اور مجھے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ میری دائیں جانب سے گزرتا ہی چلا گیا۔ وہ چند لمحوں میں ساری ندی کراس کر کے اچانک میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بالکل کنارے پر جا کر جب تک وہ پانی کی سطح پر بھاگتا رہا، مجھے صاف اور واضح نظر آتا رہا۔ جیسے ہی وہ کنارے کے قریب پہنچا، غائب ہو گیا۔ یہ چند لمحوں کا کھیل تھا اور میں اپنی جگہ پر جم کے رہ گیا۔ جب عقل نے کام کرنا شروع کیا تو میں بھاگ کھڑا ہوا۔ اسد نے کہا، تم خالی بیٹھے تھے یا کچھ تھا پاس؟ مطلب شراب؟ میں نے کہا، یار گھر سے نکلتے وقت تھوڑی بہت پی لی تھی، ساتھ اس لیے نہیں لایا کہ ایک تو میں اکیلا تھا اور پھر واپسی پر گاڑی بھی مجھ کو چلانی تھی۔ اگر ساتھ لانا تو نشہ اترنے تک یہی بیٹھا رہتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میری بات ادھوری ہی رہ گئی؟ بالکل وہی احساس مجھے پھر ہوا کہ کوئی ہے، ہم دونوں کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ اسد نے کہا، تم کیا کہنے والے تھے؟ مجھے کیا لگتا ہے میں خاموش ہی رہا۔ اسد نے پھر کہا، یار بتاؤ بھی، تم کچھ بتا رہے تھے۔ میں نے کہا، اسد تمہیں لگتا ہے کہ میں شاید اس وقت نشے میں تھا؟
میرا یقین کرو یہ کوئی آج کی بات نہیں کہ ہم نے پی ہو۔ تم جانتے ہو میرے دماغ کی بتی ایک آدھ بوتل سے گل نہیں ہوتی۔ ہر بات پر ہر چیز پر میرا دھیان ہوتا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کسی سے کتنی گفتگو کرنی ہے، کہاں تک کرنی ہے، کس بات کا خیال کرنا ہے، ہر شے پر میری نظر اور سوچ ہوتی۔ اسد اچانک پتھر پہ کھڑا ہوا اور اپنے کمر سے شرٹ کو ہٹاتے ہوئے اسد نے چھوٹی وسکی کی بوتل باہر نکالی۔ میں حیران رہ گیا، اس کا مطلب تھا یہ گھر سے کسی اور ہی ارادے سے نکلا تھا اور میری جانب آ گیا۔ یہ چھوٹی شیشی جیسے چھپٹا کہتے ہیں، عام طور پر کہیں آتے جاتے ہوتے ہوئے راستے میں استعمال ہوتی ہے۔ یورپین لوگ چلتے پھرتے ہوئے ایک دو گھونٹ لگا لیتے ہیں، اس کا یہ زیادہ تر سرد علاقوں کے باشندوں کی ضرورت ہے۔ اسد نے جیسے ہی ڈھکن کھول کر بوتل کو اپنے ہونٹوں سے لگایا، کسی نادیدہ قوت نے زوردار تھپڑ اسد کے منہ پر رسید کیا۔ وہ تقریباً اڑتا ہوا پتھر سے نیچے جا گرا۔ وسکی کی بوتل پتھر پر گر کر ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میں اپنی جگہ پر حیرت زدہ کھڑا رہا۔ تھپڑ کی آواز نہایت ہی صاف اور واضح طور پر سنائی دی، مگر مارنے والا نظروں سے اوجھلتا۔ اسد جہاں گرا وہیں پڑا رہا۔ چند لمحے تو میں یوں ہی اپنی جگہ کھڑا رہا، پھر بھاگتے ہوئے اسد کے قریب پہنچا۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ بے سود بے ہوش پڑا رہا۔ میں نے حیرت کے عالم میں اپنے دائیں بائیں دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ میں اسد کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا مگر وہ یوں پڑا جیسے اس نے بہت زیادہ پی رکھی ہو۔ خوف اور ڈر نے میرے دل میں ڈیرے ڈال لیے۔ قرآن پاک کا خیال آیا مگر کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ مجھے تو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا تو زبانی کیسے آتا۔ بار بار ذہن میں قرآن پاک آنے لگا مگر پڑھوں کیسے، کبھی کھول کر بھی دیکھا نہ تھا۔ اس دن جب میں فارم ہاؤس گیا تو عائشہ کو پڑھتے دیکھا، جو قرآن کریم کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی، یا پھر کبھی کبھی دادی کو دیکھا کرتا تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ کبھی میں نے اس کتاب کو خود کھول کے بھی دیکھا ہو۔ میں تو اتنا آگے نکل گیا تھا کہ اب ان باتوں کی مجھے کہاں فکر تھی۔ دین کے بارے میں، نماز کے بارے میں یہ ایک حقیقت تھی، میں بے خبر تھا۔ سالوں پہلے عید کی نماز پڑھنے میں اپنے تایا کے ساتھ مسجد گیا تھا۔ میرا ماحول ہی ایسا تھا، نہ کوئی بتانے والا اور نہ کوئی سمجھانے والا، بس اپنی ہی ڈگر پر چلتے ہی چلا جا رہا تھا۔ یہی میری زندگی تھی۔ اسد کا جسم حرکت کرنے سے تو قاصر تھا مگر سانس تیزی سے چل رہی تھی۔ میرے دل کی حالت الگ خراب ہو رہی تھی۔ میں نے اسد کے سر کو اٹھا کر سر کے پیچھے اپنا ہاتھ رکھ کر اسے اٹھایا تو خود اچانک اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، اسد تم ٹھیک ہو؟ میری بات کا جواب دینے کی بجائے وہ کہنے لگا، مجھے گھر لے چلو۔ میں نے کہا چلو، تو وہ یوں ہی اٹھ کر تیز تیز چلنے لگا جیسے وہ یہاں آتے ہوئے چل رہا تھا۔ یہ ساری شراب کے نشے کی دلیری تھی، ورنہ اگر ہم نیوٹرل ہوتے تو شاید اسد کے ساتھ ساتھ میں بھی بے ہوش ہو کر گر جاتا۔ مجھے اسد کی حرکتیں کچھ غیر معمولی سی لگنے لگی۔ وہ بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ مجھے اس تک پہنچنے کے لیے تھوڑا بہت بھاگنا پڑتا اور جو بھی راستے میں رکاوٹ آتی وہ زور سے اس پہ ہاتھ مارتا۔ میں نے دو تین دفعہ اسے مخاطب کر کے پوچھا، اسد تم ٹھیک ہو؟ مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے میری کسی بات کا جواب نہ دیا۔ میں سمجھا شاید وہ شرمندہ ہے اس لیے خاموش ہے، یا اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے۔ بہرحال وہ کچھ عجیب سا لگنے لگا تھا۔ گاڑی تک پہنچنے کی دیر تھی۔ وہ کھڑکی کھول کے پیچھے سیٹ پر جا بیٹھا۔ جو کچھ ہو چکا تھا اس کے پیش نظر میں بھی خاموش ہو گیا۔ جو نشہ تھا اتر گیا۔ میں جانتا تھا اس جگہ جنات کا بسیرا ہے، کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ چکا۔ انکار کا یا وہم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اسد نے میری بات کا مذاق سمجھ اور مجھے محسوس بھی نہ ہونے دیا کہ میری جنات والی بات کو اس نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ اچھے بھلے گھر کی چھت پر بیٹھے اپنی شغل کر رہے تھے مگر اس کی سوئی اٹک گئی کہ جانا ہے تو بس جانا ہی ہے۔ جب کہہ دیا تو اگر مگر کا کوئی سوال نہیں۔ آج اللہ نہ جانے سے روکے تو بندہ کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ جب اپنے گھر سے نکلا تھا تو پی کر نکلا۔ جب میرے پاس پہنچا پھر اس نے پی اور جانے کی ضد کی۔ میں نے سوچا خواہ مخواہ میں شور کر کے تماشا کھڑا کرے گا، اور پھر جب شراب دماغ تک چلی جائے
تو دماغ کی سوئی ایسے ہی اٹک جاتی ہے۔ انسان خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں جو ہوں تو میں ہی ہوں۔ شراب کا نشہ انسان کو نڈر بنا دیتا ہے۔ بالکل خوف نہیں رہتا کسی شے کا۔ اس لیے تو انسان شراب پی کر ہر وہ کام کر جاتا ہے جو ایک نیوٹرل انسان نہیں کر سکتا۔ جیسے کسی شرابی سے کہا جائے کہ فلاں گھر ہے، اس میں جنات ہے، تم آج رات وہیں گزار دو، وہ شراب کے نشے میں وہاں چلا جائے گا۔ یہ حوصلہ اسے شراب دے گی، نہ ڈر اور بے خوفی ہو کر وہ جائے گا۔ اب یہاں بھی ویسے ہی صورتحال تھی، ورنہ اسد کو میں اچھی طرح سے جانتا تھا۔ جس دن یہ مجھے اس مکروہ شکل کے انسان کے گھر لے گیا تھا، اس کی تو آنکھیں بند تھی۔ میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے وہ سارے منظر دیکھے تھے۔ جو میری حالت ہوئی تھی وہ میں ہی جانتا تھا۔ اگر یہ وہ سب دیکھ لیتا جو بے خبر تھا، اس کا دل حلق سے اچھل کر اس کے پیروں میں پڑا پلتا۔ اس سے پہلے میں آسمان پہ کئی دفعہ آگ کا ایک شعلہ دیکھا کرتا جو چند لمحوں بعد اپنے آپ ہی بجھ جایا کرتا۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی تھی۔ میں گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اسد نہایت ہی خاموشی سے پچھلے سیٹ پر بیٹھا سڑک کی جانب غور سے دیکھ رہا تھا۔ سارے راستے ہم نے کوئی بات نہ کی۔ جب میں نے اسد کے گھر کے سامنے گاڑی روکی تو وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا اسد گھر آ گیا ہے۔ وہ جہاں دیکھ رہا تھا وہی دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیا میں نے چند لمحے انتظار کیا، پھر کہا اسد کیا میرے گھر چلنا ہے؟ وہ پھر بھی خاموش رہا۔ میں نے خاموش سے گاڑی آگے اپنے گھر کی جانب بڑھا دی جو کہ قریب ہی تھا۔ میرے اور اسد کے گھر کے درمیان 4 گھر تھے جو کہ سڑک کی دوسری جانب تھا۔ جب میں نے گاڑی اپنے گھر کے پاس روکی تو اسد نے نہایت ہی بلند آواز کے ساتھ کسی انجانی زبان میں باتیں شروع کر دی جو کہ میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ کوئی ایک لفظ بھی مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے وہ ساتھ بیٹھے کسی شخص سے باتیں کر رہا ہو، جبکہ ہم 2 ہی تو تھے۔ میں نے کہا اسد تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ وہ ایک دم چپ ہو گیا اور ہاتھ سے سڑک کی جانب اشارہ کرنے لگا۔ میں نے چونک کر اسی جانب دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر اسد کی جانب واپس دیکھا تو وہ ہنسنے لگا اور اپنی زبان کو باہر نکال کر واپس اندر منہ میں لے جانا میرے لیے سب نیا تھا۔ میں نے ڈر اور غصے کے ملے جلے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا یار کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ اس نے میری سنتے ہی اپنے سر کو پیچھے کی جانب جھٹکا دیا اور ہنسنے لگا۔ میں نے گاڑی سے اتر کر پیچھے والی کھڑکی کھولی تاکہ اسے باہر کھینچ سکوں، مگر اسد نے مجھے اپنے بائیں ہاتھ سے دھکا دیا اور میں لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ شاید پاگل ہو چکا تھا، یہ بات تو میری وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ کسی پراسرار طاقت کے زیر اثر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ گاڑی سے نکل کر اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ میں نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہ کی، شاید کرنے اور اس سے تھپڑ کی تاب بناتے ہوئے اس کا دماغ چل گیا تھا۔ میں بھی اسد کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہو چکا تو میں نے چوکیدار سے کہا فضل سے کہنا اس کا خیال کرے، زیادہ پی رکھی ہے۔ اس میں مجھے لگا کچھ تھپڑ کا اور کچھ نشے کا اثر ہے شاید۔ جب کہ بے خبر تھا میں گھر پہنچا تو سیدھا دادی کے کمرے میں گیا جو کہ سو رہی تھی۔ میں بھی کمرے میں پڑے صوفے پر لیٹ گیا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، کم از کم آج کی رات تو میں اکیلا سونے والا نہیں تھا۔ اگلے دن تقریباً 10 بجے میں سو کے اٹھا تو دادی جا چکی تھی۔ وہ دن چچا کے گھر گزرتی اور شام سے پہلے گھر آ جاتی۔ میں نے اچھی طرح غسل کیا۔ ناشتہ کرتے ہی میں اسد کے گھر اس کا پتہ کرنے پہنچ گیا۔ باہر چوکیدار نے بتایا وہ رات بھر ہنگامہ کرتا رہا، فضل اسے کسی کے پاس لے گیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، ابھی تک وہ لوگ واپس نہیں آئے۔ چوکیدار کی بات سن کر اچانک میرا دماغ اس مکروہ شکل والے انسان کی جانب چلا گیا۔ میرا اندازہ تھا اسد کو اس شخص تک پہنچانے والا کم از کم ہمارا کوئی دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سوسائٹی میں اس قسم کی باتوں کو سوائے مذاق کے کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ اب میرے شک کے دائرے میں فضل ہی تھا جو کہ اسد کے گھر کافی عرصہ سے کام کر رہا تھا اور کسی حد تک ہماری حرکتوں سے بھی واقف تھا۔
یہی بات تو میری سمجھ سے باہر تھی۔ اسد اس آدمی تک پہنچا تو پہنچا کیسے؟ اس طرف تو ہم کبھی گئے ہی نہیں تھے۔ جو ہم میں سے کسی کی اس آدمی تک رسائی ہوتی۔ بہرحال رات گئی، بات گئی، والا خواب ہوا۔ میں گھر واپس آ گیا اور عائشہ کے متعلق سوچنے لگا، کیونکہ رات اسد نے بھی مجھ سے پوچھا تھا کہ عائشہ کا کیا کرنا ہے۔ اب وہ اکیلی تھی اور سچ تو یہ ہے کہ میں اس سے کافی متاثر ہوا تھا۔ وہ بھی بالکل میرے جیسی تھی، اکیلی، اپنوں کی ستائی ہوئی۔ میں اپنے سوچوں میں عائشہ کے متعلق مختلف پلان بنانے لگا۔ پہلے سوچا اسے اپنے گھر لے آؤں، دادی سے بہانہ کر دوں گا کہ آپ کی دیکھ بھال کے لیے کہیں سے ڈھونڈ لایا ہوں۔ پھر خیال آیا نہیں، یہ مناسب نہیں۔ پھر سوچا کسی دوسرے شہر بھجوا دیتا ہوں، مگر یاسمین کا خیال آ جاتا، اگر کسی بھی طرح عائشہ اس کے ہاتھ لگی پھر اس کا ملنا اور ڈھونڈنا مشکل۔ ظاہر سی بات تھی وہ میرا نام لیتی اور وہ لوگ میری طرف سے محتاط ہو جاتے۔ عجیب سی الجھن درپیش تھی، کیا کیا جائے؟ اچانک میرے دماغ میں ایک خیال آیا اور میں نے اپنے جاننے والے ایک پراپرٹی ڈیلر کا نمبر ملا اور اسے ایک فلیٹ خریدنے کا کہا جو شہر کے بیچوں بیچ ہو۔ پراپرٹی ڈیلر نے کچھ وقت مانگا اور شام کو پھر فون کرنے کا کہا۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ میں نے سوچا چلو عائشہ کی خیریت معلوم کرتا ہوں۔ یہی سوچ کر میں گھر سے نکلا تھا کہ گھر کی سڑک کا موڑ کاٹتے ہی اچانک ایک چھوٹی سی بچی میری گاڑی کے سامنے آ گئی۔ گاڑی تیز رفتار تھی، بچی کسی گھر سے نکل کر بھاگتی ہوئی اچانک سامنے آئی اور میں نے باقاعدہ طور پر یہ محسوس کیا کہ گاڑی کا اگلا ٹائر بچی کے اوپر سے گزر چکا ہے۔ میں آج تک حیران ہوں وہ بچی بچ کیسے گئی۔ گاڑی ایک طرف کو جھکی، میں نے محسوس کیا کہ گاڑی کا ٹائر بچی کے اوپر سے گزر چکا ہے۔ میرے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے رہ گئی۔ میں نے جلدی سے باہر نکل کر دیکھا تو بچی نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کھڑا کیا اور یہ دیکھا کہ بچی بالکل صحیح سلامت ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں بچی سے کچھ پوچھتا کسی نے بچی کو بچی کے نام سے پکارا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی لڑکی جو کہ حجاب کیے ہوئی تھی دوڑتی ہوئی آئی اور بچی کو اٹھا کر پیار کرنے لگی۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ بچی بچ کیسے گئی۔ میں نے خود اندر بیٹھے محسوس کیا تھا کہ بچی ٹائر کے نیچے آ چکی ہے اور ٹائر بچی کے اوپر سے گزر چکا ہے۔ گاڑی کا ایک سمت جھک جانا، جھٹکا لگنا، یہ ممکن ہی نہیں تھا بچی بچ جاتی۔ اسے تو کوئی چوٹ بھی نہیں لگی تھی۔ وہ حجاب والی خوبصورت لڑکی شاید بچی کی ماں تھی۔ جیسے ہی اس کی تسلی ہوئی وہ مجھ پر برس پڑی کہ غلطی میری ہے۔ مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ لڑکی مسلسل بولی جا رہی تھی اور میں اسی حیرت میں مبتلا تھا کہ یہ ماجرا کیا ہوا، یہ معجزہ تھا جو ہوا تھا۔ لڑکی نہ جانے کیا کہہ رہی تھی، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ارد گرد کے گھروں سے لوگ باہر نکل کر ہمیں دیکھنے لگے۔ میں معذرت کرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔